نماز میں ہو تو اعضاء میں حرکت نہ ہو. جتنا آدمی بے حرکت کھڑا ہوگا اتنا ہی خشوع حاصل ہوگا. وقوموا للہ قانتین، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو قانت بن کر کھڑے ہو. قانت کی تشریح فقہاء کرام نے یہی کی ہے کہ حرکت نہ ہو. اب بلا وجہ بعض اوقات کسی خاص عذر کے بغیر لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں، کھجا رہے ہیں، حالانکہ اتنی کوئی کھجلی شدید نہیں ہے کہ فوراً ہی کھجانے کی ضرورت ہو. یہ سب لاپرواہی ہے جس کے نتیجے میں آدمی سنت کی برکات سے بھی محروم ہو رہا ہے، خشوع سے بھی محروم ہو رہا ہے. یا کھڑے کھڑے آدمی ہلنا شروع کر دیتے ہیں یا ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سنت کے بھی خلاف اور خشوع کو فوت کرنے والی ہیں، جن کے نتیجے میں آدمی خشوع سے محروم ہو جاتا ہے. تو خشوع کا پہلا قدم جس کو خضوع بھی کہتے ہیں ضاد سے، وہ یہ ہے کہ اعضاء نماز کے اندر سنت کی حیات پر رہیں اور ان میں حرکت نہ ہو. وہی حرکت ہو جو نماز کی حرکت. نماز کے علاوہ جو دوسری حرکات ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. یہ پہلا قدم ہے اور کر کے دیکھ لے آدمی کہ اس کا اہتمام کرنے سے خشوع کتنا حاصل ہوتا ہے اور اس سے لاپرواہی برتنے سے خشوع کس طرح فوت ہوتا ہے.